مختار ثقفی کی کہانی اسلامی تاریخ میں ایک ایسی مثال ہے جس میں ظلم کے خلاف اٹھنے کی جرأت اور حق کی آواز بلند کرنے کی ہمت کا پیغام ملتا ہے۔ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا تعلق ثقف قبیلے سے تھا اور وہ کوفہ عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی زندگی نہایت متحرک اور روشن تھی۔ وہ ذہین، بہادر اور سمجھدار انسان تھے اور بچپن سے ہی طاقت اور جرأت کے حامل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور کربلا کے سانحے نے مختار کے دل میں ایک ایسی آگ بھڑکائی جس نے ان کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ اس سانحے کے بعد ان لوگوں میں شامل ہوئے جو یزید اور اس کے حمایتیوں کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ مختار کا مقصد تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھیوں کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے اور مظلوموں کے حقوق کا دفاع کیا جائے۔ کربلا کے بعد مختار نے کوفہ میں تحریک کا آغاز کیا۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، ان کو ظلم و بربریت کے خلاف اٹھنے کا پیغام دیا اور مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت دلائی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں خصوصاً ان لوگوں کو مخاطب کیا جن کے دل کربلا کے سانحے کی یاد میں زخمی تھے۔ کوفہ کے عوام نے مختار کی قیادت کو تسلیم کیا اور ایک تحریک کی صورت میں جمع ہو گئے۔ مختار نے اپنی فوج تیار کی اور کربلا کے قاتلوں کا تعاقب کیا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پر ظلم کیا تھا۔ مختار کی اس مہم نے اسلامی تاریخ میں ایک ایسی مثال قائم کی کہ ظلم کے خلاف کبھی خاموش نہ بیٹھنا اور مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن مختار کی زندگی آسان نہیں تھی۔ ان کے خلاف سازشیں ہوئیں اور ان کے دوستوں نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کی تحریک کو روکنے کی کوششیں ہوئیں، تاہم مختار نے کبھی بھی ہار نہیں مانی اور اپنے مقصد کے لیے لڑتے رہے۔ بالآخر مختار ثقفی کو ایک سازش کے تحت شہید کر دیا گیا، مگر ان کا نام آج بھی تاریخ میں حق و انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے ایک عظیم مجاہد کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مختار ثقفی کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت رکھیں اور انصاف کی آواز کو بلند کریں، چاہے اس کی قیمت کتنی بھاری کیوں نہ ہو۔